الحمد لله رب العالمين۔ ہمارے ملک میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، افضل تو یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے، اجتماعی طور پر دعا رکھے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دعا کرنا بھی تو نہیں آتا نا، اس لیے امام صاحبان تعلیم کے طور پر دعا کراتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد افضل ذکر جو ہے، جو حضور نے بی بی فاطمہ کو بتایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں چوری ڈکیتی کرتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے توبہ کی اس کے گناہ مٹ گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، باقی حقوق والی بات ہے کہ کس کس کا مال لوٹا تھا، وہ اگر واپس کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ ان سے معافی مانگو۔ اگر کسی شادی شدہ عورت نے 3 دفعہ زنا کیا تو کیا اس کا نکاح تو نہیں ٹوٹا، لیکن اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ اور شوہر کو ایسی زانیہ عورت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ 3 دفعہ زنا کر چکے، پھر بھی تیری بیوی بنی ہوئی ہے، طلاق دو، دفع کرو، تاکہ وہ اسی طرح کا کوئی آدمی ڈھونڈے نا جیسی وہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن ہے، الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانی عورت زانی سے شادی کرتی ہے، والزان، اور زانی مرد لا ینکح الا زانیۃ، وہ زانی عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ پاکستان سے آئی ہوں، میں نے عمرہ کیا، مدینے گئے، بیمار ہو گئی، اب مکے آئے ہیں، واپسی بھی عمرہ نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، آپ مجبور تھی، بیمار تھی، الوداعی طواف بھی اور اگر ہے تو معاف ہے، چاہے آپ اپنے گھر۔ ہر سال مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو، درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا۔ دوسرے ملک میں ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ وکیل بنا دے کہ فلاں آدمی میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب قبول کرے گا۔ فروخت ہو گئی، اس پر یوٹیلیٹی بل ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، ادا ہوں گے، باقی رقم مرسال میں تقسیم ہوگی، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ آپ ایسا کریں کہ آپ جہاں رہتی ہیں نا، وہاں پر ایک کاغذ پر استفتاء لکھیں کہ اس طرح کا واقعہ ہے، کتنے ورثاء ہیں، ان کے کتنے سہام اور حصے آئیں گے، تو انشاءاللہ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور علماء نے بھی علم میراث کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے، تو جلدی سے آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ کیونکہ کوئی خطرے کی بات ہو تو میں نہیں دیتا، کیونکہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہوتا ہے۔ یہ سوال جواب جو ہے، یہ مسائل امام جو ہے حرم شریف میں نماز جنازہ میں پیچھے رہتے ہیں، اور مقتدی آگے ہے، تو نہیں بھائی آگے ہوں گے، دیوار ہے باقاعدہ، جب سترہ موجود ہے تو کھڑے ہیں مقتدی۔ طواف کرتے وقت عورتیں بغیر پردے کے طواف کرتی ہیں، بالکل ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا مانگے اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔